آج کا میرا ٹاپک ہے الٹ پھلٹ ہو جانے والا شہر۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم ہے جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق کے مشہور شہر بابل کے باشندہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد، نہایت سرسبز و شاداب تھی اور وہاں طرح طرح کے پھل، قسم قسم کے میوے پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جان بوجھ کے لوگ اس آبادی میں مہمان بن کر آیا کرتے تھے اور اس بستی کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت زیادہ تنگ اور غمگین ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر ابلیس لعین ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم اس کے ساتھ زبردستی اور بدفعلی کرو۔ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں نمودار ہوا اور ان سے خوب بدفعلی کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوتیں پوری کروانے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت منع کیا، مگر ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ سنی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کیا: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اپنی قوم سے کہا کیا کہ وہ بے حیائی کرتے ہیں جو تم سے پہلے کسی جہاں نے نہ کی۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر بے حیائی کے ساتھ یہ کہا کہ اس کو قرآن کی زبان میں سنیں۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَہَّرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو لے کر زمین پہ اترے اور اس بستی میں داخل ہونے لگے۔ یہ تمام فرشتے بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ جب قوم کے بدکاروں نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت منع کیا مگر ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ سنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ بالکل بھی فکر نہ ہوئیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ آپ صبح ہونے سے پہلے سب مومنین اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام سب لوگوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ اس بستی سے باہر نکلے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیا اور تھوڑے اوپر جا کر زمین پہ پٹک دیا۔ یہ بستی الٹ پھلٹ ہو گئی اور انسانوں کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ جب یہ شہر الٹ پھلٹ ہو رہا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، جو اصل میں کافر تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھنے والی تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑا تو کہنے لگی کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر یہ کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ گرا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر یہ عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر می برسائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا۔ مجرموں کا جو پتھر اس قوم پر برسے گا وہ کنکریوں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔
درس ہدایت، اس درس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگ جو جب بھی گناہ کرتے تھے تو ان پر فوراً سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا، مگر ہم لوگ اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں مگر ہم پر پھر بھی عذاب نہیں آتا، وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر فوراً سے عذاب نہیں آتا۔ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے، مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔